بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میں جی آپ کی خدمت میں عمران ریاض. اور ایک مرتبہ پھر جو تازہ ترین خبریں ہیں اور جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اسپیشلی صابر بھائی سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں بلوچستان پہ بات کرنی جی چاہیے. بالکل. لیکن اس سے پہلے لوگوں کو ایک دفعہ دعوت دے دیں دوبارہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. پاکستان میں جتنے ایشوز آج کل اٹھے ہوئے ہیں جیسے بلوچستان کی صورتحال ہے, خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے, وادی طیرہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور جو پاکستان کے مینڈیٹ کی چوری ہے, اور یہ وہ مہینہ اب شروع ہو گیا ہے جس میں مینڈیٹ کی چوری ہوئی تھی, تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے پہلے پروگرام کیے ہیں. ابھی ہمارا پروگرام مانچسٹر میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ مانچسٹر میں آپ لوگوں کو ایک پروگرام کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ ادھر قریب رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے. تو اب ہم جہاں مانچسٹر کے قریب رہتے ہیں تو وہاں ہم نے پروگرام آرگنائز کیا ہے. مائے نواب ریسٹورنٹ ہے, اور کل شام کو یعنی آج شام کو اتوار والے دن شام کو 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہمارا وہاں پہ ایک پروگرام ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. اور کافی بڑی جگہ ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آئیں گے اور اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے صاحب. بالکل جناب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں بھی تمام اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور گھر سے نکلیں, پہنچیں پروگرام میں, اٹینڈ کریں پروگرام, کیونکہ یہ آواز ہم نے اٹھانی ہے. کیونکہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن بہت ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے اوورسیز پاکستانیوں کے عزیز و اقارب جو پاکستان میں, ان کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. تو کل ضرور آئیں اور انشاءاللہ وہاں پہ اچھی ڈسکشن ہوگی اور آپ کی پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں ساری وہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن. تو ایک ہم نے کل عمران بھائی بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ 12 شہروں میں 12 مقامات پہ کوئٹہ سمیت یکمشت ایسے لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں کنٹرول بی ایل اے کا ہے. اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھے. جی ہاں, یہ بلوچستان کے بہت امپورٹنٹ شہر تھے, بڑے شہر, امپورٹنٹ شہر. گوادر اس میں شامل, آپ کا کوئٹہ شامل, اس میں والبندین شامل, اور کوئی خران اس کے ہاں جی خران شہر. یہ وہ تمام بڑے شہر ہیں, اور یہ 12 رپورٹ ہوئے ہیں صرف. جی ہاں, اور بھی متعدد جگہوں پہ دہشت گردی کے حملوں کی اطلاعات آئی ہیں. اتنے بڑے سکیل پہ اتنی بڑی کارروائی صابر بھائی دیکھیں, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس سے بڑی ناکامی ہو نہیں سکتی. جب تک ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے نا, دیکھیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے میں کون ہوں, آپ کون ہیں, ہمارے ساتھ پاکستان کی ایجنسیوں نے کیا کیا, ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہ ایجنسیوں والے بھی پاکستانی ہیں, فوجی بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, سیاستدان بھی پاکستانی ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا پلان ہوا کہ 12 شہروں میں, چلے کم سے کم 12 شہر آپ لگا لیں, زیادہ کریں گے تو اور جگہ بھی آ جائیں گی, کم سے کم 12 شہروں کے اوپر ایک حملہ پلان کیا جاتا ہے. اور دہشت گرد نہ صرف اسے پلان کرتے ہیں بلکہ اس کی ایگزیکیوشن کی تیاری کرتے ہیں. اس کے لیے ایمونیشن اور ہتھیار تیار کرتے ہیں, اپنی پوری ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے, دہشت گردوں کو جس جس جگہ پہنچانا ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے. پھر جو دہشت گردی کے واقعات کرنے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, اور جب تک پہلی گولی نہیں چل جاتی یا نقصان نہیں ہو جاتا تب تک پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی. سر پھر یہ کہاں کی صابر بھائی انٹیلیجنس کہاں گئی ہماری؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بائی روڈ آئے ہیں نا, یہ کوئی ہیلی کے ذریعے تو اترے نہیں, نہ پیراشوٹ کے ذریعے اترے, نہ چھاتا بردار تھے, نہ C-130 کو چھوڑ کے گیا, اور یہ پہاڑوں سے نیچے اترے, سرحد پار سے آئے. تو سرحدوں کا کنٹرول بھی ہماری فورسز کے پاس ہے. تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں, اصل پرابلم یہ ہے جی کہ جب آپ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, تمام سیکورٹی فورسز کو, تمام ریاستی مشینری کو, تمام حکومتی مشینری کو اس کام پہ لگا دیں گے نا کہ 8 فروری آ رہا ہے اور 8 فروری کی لسٹیں تیار کرو, شٹر ڈاؤن ہونا ہے, ہڑتال ہونی ہے, تو تھانے دار کے کا کام ہے, سیکٹر کمانڈر سے کروانا. تو اپنے مخالفین کو لسٹیں بنا لیں, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی بنا لیں,
सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात है BNP की, उनकी बना लें, PTI की बना लें, क्रैकडाउन शुरू कर दें, बंदों को पकड़ लें। इस वक्त प्रायोरिटी ये है, और जब प्रायोरिटी ये होगी तो फिर जाहिर है जब आप तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है, इंटेलिजेंस इदारों को भी पता है कि हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि बताएं भी आज आपने कितने सियासी मुखालफिन के बंदे उठाए हैं। दूसरी तरफ अगली बात यह है, जो सबसे तशवीशनाक बात जो मैंने ऑब्जर्व की, आपने भी की, कि वो BLA वाले हमलावर वो फिर रहे हैं और अवाम को कोई फिक्र ही नहीं है। अवाम उनके बीच में फिर रही है, अवाम उनके बीच में फिर रही है, लोगों को कोई परवाह नहीं है। यानी वो लड़ रहे हैं खाली सिक्योरिटी फोर्सेस हाँ से, जी। और पब्लिक उनसे नहीं लड़ रही, नहीं लड़ ना रही। वो पब्लिक से लड़ रहे हैं। हाँ, एक अजीब चीज जो मैंने देखी कि ये जो दहशतगर्द थे, अवाम इनसे नहीं लड़ रही थी और ये अवाम से नहीं लड़ रहे थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस की और दहशतगर्दों की लड़ाई हो रही थी और अवाम वीडियोस बना रही थी। वीडियो बना रहे थे। ये अलार्मिंग है, आपको पता है, ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन साबर भाई मैं बेसिक पे आऊंगा वापस। एजेंसीज की जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आपने कोई भी दहशतगर्दी का बड़ा वाकया या मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई भी बड़ा वाकया होने जा रहा है तो आपने बड़ा या छोटा कोई भी वाकया उसको होने से पहले आपने रोकना है। जी हाँ, यही अफादियत होती है एजेंसी की। ये नहीं होता कि वाकया होने के बाद आप आ जाएंगे। वाकया होने के बाद जो है ना वो रिस्पॉन्स फोर्स आती है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स आ जाती है, उसमें फौज आ जाती है, उसमें रेंजर्स आ जाती है, उसमें FC आ जाती है, उसमें दीगर इदारे आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो हमने देखा, जो हमने विटनेस किया साबिर भाई, कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को सानिया होता है जाफर एक्सप्रेस का, जी हाँ, इन्हें कानो कान खबर नहीं है। कुछ अर्सा पहले क्वेटा में इंसिडेंट होते हैं, इनको कानो कान खबर नहीं है। उसके बाद कुछ और शहरों में भी इससे मिलते जुलते वाकयात होते हैं, उसमें भी इनको कानो कान खबर नहीं है। 12 अलग अलग शहरों में दहशतगर्द मनसूबाबंदी करते हैं, इनको खबर नहीं है। वो उस मनसूबाबंदी को आके एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। मुझे बताएं कि दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क जहां अवाम टैक्स दे और उस टैक्स से सरकारी अफसरान या एजेंसियों के अफसरान तनख्वाहें लें, किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो थोड़ा सा भी गैरतमंद मुल्क हो या जहां थोड़ा सा भी इंसाफ और कानून हो, क्या वहां पे एजेंसियों के सरबराहान इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अब आपने जितने सवालात उठाए हैं इनका जवाब 5 दिसंबर को जिससे नोटिफिकेशन हुआ ना आज फील्ड मार्शल का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI SPR ने। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे करार दिया? इमरान खान को। एंटी स्टेट इमरान खान, एंटी स्टेट पार्टी PTI, कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया उसी वक्त, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ किया। ज़हनी मरीज कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक एंटी स्टेट है, दूसरा ये इंडियन फंडेड है और इंडिया के साथ कनेक्टेड है, ये कहा। जब आपका मामला ही ये होगा तो उसके बाद फिर और क्या हो सकता है? ये रहा। It has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। ठीक है जी। साबर भाई, ये इतना डेंजरस है कि एक सियासी लीडर को कौम जिसके पीछे खड़ी है, एक सरकारी ऑफिसर उठ के आता है। हाँ, और ये सरकारी ऑफिसर की औकात इतनी है कि जब इसको कोई समझ नहीं थी उस वक्त भी वो कौम का हीरो था। जी हाँ, ये सरकारी ऑफिसर उठ के आता और उठ के आकर कहता है ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो एजेंसी वाला है जिसे पता ही नहीं चला और इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होगी। देखें, इसको आप इंटेलिजेंस फेलियर करार देंगे और इसमें आप जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आप फिक्स करेंगे। कम से कम इसमें DGISI को चाहिए था कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए रिजाइन कर देते। DGMI जो है, अगर उनकी जिम्मेदारी वो समझते हैं, वो भी रिजाइन कर देते।
یہاں پہ سیکٹر کمانڈرز کو اڑا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی توجہ کسی اور طرف ہے. یہ کہتے ہیں جناب کی ترمیم چاہیے، ہمیں جناب وہ ایکسٹینشن چاہیے، استثنا چاہیے، ہمیں چاہیے جناب عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، عورتوں کو جیل میں رکھنا ہے. مارنگ بلوچ کو جیل میں رکھنے میں جتنا زور لگایا یا جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کرنے میں جتنا زور لگایا، اتنی کوشش اگر یہ خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو آگے بڑھانے میں لگاتے تو آج یہ دونوں صوبے آگے بڑھ جاتے. اچھا ایک چیز اور صابر بھی سمجھ نہیں آتی جی یہ مجھے بتایا. آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات نو ڈاؤٹ خیبر پختونخوا سے زیادہ خراب ہے. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طول و عرض میں ٹریول نہیں کر سکتا. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سب سے برا علاقہ ہے تیرا، وہاں پہ جب دل کرتا چلا جاتا ہے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات بلوچستان میں زیادہ خراب ہیں تو آپریشن خیبر پختونخوا میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، جب حالات بلوچستان میں زیادہ خراب ہیں تو بلوچستان کی قیادت سے اور بلوچستان کے حالات سے اتنا خوش کیوں ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور خیبر پختونخوا سے نہ وہ خوش ہیں، نہ ان کی قیادت کی بات سنتے ہیں، نہ انہیں یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. وجہ صرف اور صرف ذاتی سیاسی انتقام اور وہ معاہدہ جو کہ ایک خاندان کے ساتھ کر بیٹھے ہیں ہمارے، اور ایک خاندان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ان کے ساتھ 5 سال آپ کو مل گئے. میں نے بتایا نا کہ 5 دسمبر کو جو پریس کانفرنس کی گئی، اور اس دن کے بعد سے آپ کو پتا ہے جس دن سے نوٹیفکیشن ہوا ہے ساری توجہ صرف ایک چیز پہ ہے. آپ دیکھیں نوٹیفکیشن کے بعد کیا کیا ہوا ہے. جنرل فیض کو سزا سنائی گئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں نواز شریف کی ساری ڈیمانڈ اس نوٹیفکیشن کے بدلے میں پوری ہوئی ہے. وہ ساری کی ساری ابھی پوری ہو رہی ہے. نواز شریف نے کہا تھا مجھے عمران خان سے چھٹکارا چاہیے. جی ہاں. عمران خان کو کوئی پہلے بھی کوئی اتنا کمفرٹیبل نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن سے سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن ہوا ہے وہاں سے ایک سیاہ رات شروع ہو گئی ہے، پاکستان کی بھی اور عمران خان کی بھی. یعنی ان کے لیے بڑا زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا جس دن سے نوٹیفکیشن ہوا. آپ ان کی زبان سن لینا کیا نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. جی ہے جناب. اچھا نہیں، انہوں نے تو انہیں خود ایکسٹینشن دی. ہاں جی. جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لے کر آئے. جی ہاں. انہوں نے تو خود انہیں ایکسٹینشن دی اور یہ الزام لگاتے ہیں. میری صابر بھائی میں دیکھیں گراؤنڈ پہ اس وقت بھی موجود تھا. آپ حبیب اکرم صاحب سے پوچھ لیں، آپ باری صاحب سے پوچھ لیں، آپ سرور باری صاحب سے یا کچھ اور لوگوں سے پوچھ لیں. پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد کم کی گئی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیٹیں 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد بڑھائی گئی. عمران خان صاحب کی سادہ اکثریت کو بیساکھیوں میں کنورٹ کیا گیا 2018 کے الیکشن میں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے بائی ڈیزائن یہ کیا تھا تاکہ عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے. وہ پھر بھی ان سے کنٹرول نہیں ہوا. سوال ہمارا بار بار گھوم کے وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان کی بلا سے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بلوچستان میں ان کو اپنا پورا کنٹرول چاہیے، وہ ان کے پاس ہے. دیکھیں نا بلوچستان میں معدنیات کس کے کنٹرول میں؟ اسٹیبلشمنٹ. جی ہاں. اسمگلنگ کس کے کنٹرول میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے. حکومت کس کے کنٹرول میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے. جو وہاں کی انتظامیہ سے لے کر چھوٹے بڑے فیصلے سب اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے کنٹرول میں. لہذا نہ بلوچستان میں یہ آپریشن کا نام لیتے ہیں، نہ وہاں نقل مکانیاں کرواتے ہیں، نہ وہاں پہ یہ کوئی اس قسم کا بیانیہ بناتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سب ٹھیک ہے، وہاں پہ تو زبردست دیہڑی لگ رہی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ ڈٹ گئے، وہ کہتے ہیں جی معدنیات ہماری ہیں، ہم نے نہیں دینی. بالکل. وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت ہماری ہے، ہم نہیں گرانے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں جی فیصلے ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر لڑائی پڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہاں پہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہیں پہ ہی پھر آگے بڑھتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد یہ بات میں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا جو ابھی مسئلہ ہوا ہے یہ ہاسپٹل والا، میرے حساب سے یہ معاملہ کافی سیریس ہے، اور لیکن اس کو اتنا وہ کہتے ہیں کہ جی سیریس لیا نہیں جا رہا. حالانکہ میں نے اس پہ کافی، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی، آپ نے بھی کیا، ہم نے دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کہ کیا
कहां से शुरू हुआ? वही बात, जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ नवाज शरीफ साहब डिमांड पेश करते हैं, और उस दिन जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है इमरान खान साहब की मुलाकातें मुस्तकिल बंद हो गई। 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई, वो भी खड़े खड़े डॉक्टर उज़्मा के साथ, और डॉक्टर उज़्मा ने कहा, पहली दफा कहा कि इमरान खान सख्त गुस्से में थे, इमरान खान को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो गया, और फिर तोशाखाना 2 में सजा हो गई, बुशरा बीबी को भी सजा हो गई, जनरल फैज को सजा हो गई, उसके बाद हमें सजाएं सुना दी गई। उसके बाद शहजाद अकबर पे हमला होता है, मोहित पिरजादा को सजा सुना दी गई। ये तसलसल चल रहा है। फिर आपने प्रेस रिलीज पढ़ा, ये जो प्रिंस से आया, वो प्रेस रिलीज क्या है? जनरल कैसे इन द रीसेंट पास्ट इमरान खान साहब ने शिकवा किया, कहा कि जी कोई उनकी दाईं आंख में बिनाई कम हो रही है। अब ये कोई मामूली मसला था। उसके बाद उसको डिले किया जाता रहा। इस दौरान यानी रीसेंट पास्ट में आप चले जाए ना पीछे 6-8 हफ्ते, तो अब ये जरा हम पढ़ते हैं, ये इनकी रिहाई भी इसी बीच में हुई, और ये एक नया बयानिया है। इस दौरान इंजीनियर मिर्जा साहब की रिहाई हो जाती है, और वो बाहर आके क्या फरमाते हैं? वो आके फरमाते हैं जी कि किसी बंदे का गुस्से में आना कुदरती है। मैं भी 2 साल के लिए अगर अंदर दाखिल कर दिया जाऊं तो हो सकता है मैं इमरान खान से ज्यादा चीख रहा हूं। इन्होंने लफ्ज फ्रस्ट्रेशन भी इस्तेमाल, आगे जाके वो कहते हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऊंची ऊंची आवाजें आती हैं, और ये भी कहा कि अल्लाह ना करे वो वीडियो बाहर आ जाए और ऑडियो बाहर आ जाए तो पता नहीं क्या पता चल जाए। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान की आवाज किसी दूसरे कैदी को सुनाई नहीं देती। वो तो बाद में जो जराये हैं वो बताए। लेकिन इंजीनियर साहब ये बजिद थे कि जनाब इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत गुस्से में। ये आ गया, यही ये वाला बयान गया, ये वाला मेरे ख्याल में इमरान खान जेल में फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ जी, इतने अरसे जेल में रहने से बंदा हो भी जाता है, नेचुरल बात है। क्रिकेट के अलावा भी उनकी आवाजें मैंने सुनी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर मैं नहीं दोहरा सकता। मैंने भट्टी साहब को कान में बता दिया था कि वो क्या कहते थे। अच्छा, ये तो हो गई इंजीनियर साहब। हाँ जी, अब ये आज नीचे आपके दोस्त आ गए। अब आ गए जी साले जाफर साहब। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि इस दौरान जेल के दाखिली जराये से पता चला है कि बानी तहरीक अपने मुशक्कती से सख्त बदजुबानी का मुर्तकिब हुआ है, जिसके नतीजे में मुशक्कती ने जेल इंतजामिया से दरखास्त करके अपनी जिम्मेदारी तब्दील करा ली। ये मुशक्कती सजा याफ्ता बानी के लिए आगे फिर एक और है कि जी इमरान खान जो है यौम एहतजाज के गुब्बारे से हवा निकल गई, और इमरान खान जो है वो बड़ा फ्रस्ट्रेट है। इनकी साले जाफर साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, एक मिनट, बानी तहरीक जेल में गालम गलोच और बसा औकात बुलंद आवाज में गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये साले जाफर और इंजीनियर साहब, हाँ जी, ये दोनों एक सफ में खड़े हो गए, एक सफ में। ये वाला बयानिया हुकूमत के कुछ लोग भी बेच रहे थे। जी हाँ, इन्होंने बयानिया बनाया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इमरान खान साहब की बस हो गई है जी, उनके आसाब टूट गए जनाब, अब वो चलाते हैं तो ये है तो वो है। इन्होंने ये कहानी सबने सुना दी। अब पहले आप ये देखेंगे जिस बंदे ने ये कहानी सुनाई उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। साबर भाई, ये वाली खबर जरा आप पढ़ें। हाँ, ये है जी, ये साले जाफर की माजी की खबर है, साले जाफर साहब की खबर है। हाँ जी, वो कहते हैं कि नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहा के 7 ट्रक तकसीम किए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई है। आईबी के फंड से रकूम फराहम की गई हैं, और सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मोइन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। ये खबर छपी है। अब ये भी साले जाफर है। जी हाँ, साले जाफर साहब जो है ना, ये हर दौर में कठपुतली रहे हैं एजेंसियों की, और इस तरह के बड़े बंदे होते भी हैं। मेरे ख्याल में ये ना 3 में ना 13 में, लेकिन अब हम आते हैं उस बात की तरफ कि इन सारी खबरों की तरदीद इमरान खान ने अपने जेस्चर से कैसे की। इमरान खान साहब जब अस्पताल पहुंचते हैं ना, तो मल्टीपल सोर्सेज ये बात बताते हैं कि वो बड़े एतमाद में थे।
دیکھیں ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ان کی فیملی کو یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو یا ان کے دوستوں کو ہے وہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے صرف ایک ریزن کافی ہے کہ آپ ان کی ملاقات نہیں کروا رہے. جی ہاں آپ ملاقات کروائیں، ان کے ڈاکٹر کو ملوائیں، پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یا کوئی پرابلم ہے. لیکن جو اسپتال کے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے ساتھ آئے تھے، ذرا سی بھی فرسٹریشن نہیں تھی، انہیں بالکل جلدی نہیں تھی، انہیں بالکل گھبراہٹ نہیں تھی. وہ وہاں پہ موجود لوگوں میں سب سے پرسکون تھے، اور بڑے آرام سے آ کر انہوں نے کہا کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو رات کے اس پیر تکلیف ہوئی. اب یہ اتنا نارمل آدمی ہے عمران خان کہ آپ کسی قیدی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میری وجہ سے آپ کو رات کے اس وقت تکلیف ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ کوئی وہ آدمی کرتا ہے جو اپنی مرضی سے آ رہا ہو، جی ہاں کسی جگہ پہ بڑا کانفیڈنٹ آدمی ہو. تو عمران خان صاحب نے اپنا بڑا کانفیڈنس شو کیا ہے. انہوں نے یہ شو کیا کہ جو بھی انجینئر محمد علی مرزا نے بولا یا صالح ظفر نے لکھا یا باقی لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ سب جھوٹ ہے. عمران خان آج بھی اسی انداز میں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا بڑا کول ہے، جی ہاں چل ہے، وہ عمران خان صاحب کو یہ توڑنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے. اور جو عمران خان نے چیلنج کیا تھا عاصم منیر کو کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا، وہ آج بھی اپنے اس چیلنج کے ساتھ بالکل دیوار چین کی طرح کھڑے ہوئے. بالکل صحیح ہے. ایک چیز جو ہے وہ الارمنگ ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بھی یہ کہا اور ڈاکٹر خرم نے بھی کہا. انہوں نے کہا یہ جو آنکھ کا مسئلہ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ از خود یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک اور بیماری سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہائی بلڈ پریشر، یا تو بلڈ پریشر ہائی، یا کوئی ہارٹ اٹیک ٹائپ چیز ہو، یا یعنی دوسری بیماریوں کی وجہ سے اور ٹیسٹ بھی لینے پڑیں گے. ہاں جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، جو شوٹ کرتا ہے، تو اس میں آپ کا برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کی شریانوں کا، ظاہر شریانوں میں پریشر آتا ہے، تو یہاں آنکھ پہ بھی وہ کہتے ہیں آ سکتا ہے. آنکھ کی شریانیں، کیونکہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ان کی شریانیں جو ہیں وہ آنکھ سرخ تھی، یعنی بلڈ ٹائپ. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ایسا پھر ڈاکٹر عظما سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں غصے میں تھے. تو اٹ مینس کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ، یا تو ان کی ڈیمانڈ، ان سے کوئی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کیا گیا، اور ان کے مزاج کے برعکس کوئی ایسی حرکت کی گئی جس کی وجہ سے، کیونکہ میرے سورسز یہ کہتے ہیں عمران بھائی کہ اسی نے مجھے بتا دیا تھا کہ جب یہ ڈاکٹر خرم کو اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو بتایا گیا نا، بلایا، یہ گورنمنٹ کے انتہائی ذمہ دار آدمی نے، آئی تھنک محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے رابطہ ہوا گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ یعنی کہ شہباز کیبنٹ، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو بلا لیں تو ہم ایکسیس دے دیں گے. ڈاکٹرز کو تب بلایا گیا تب وہ لاہور سے گئے، جب لاہور سے، ہاں، کیونکہ ادھر سے ان کو کنوے ہوا میسج کہ آ جائیں. جب ڈاکٹرز وہاں پہ آ گئے تو اس کے بعد اگلا انتظار کرتے رہے، لیکن فیلڈ مارشل نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر 3 بجے تک جب انتظار ہوتا رہا، 3 بجے تک دروازہ نہیں کھلا، اور اس کے بعد پھر یہ موو ہوئے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ بھی ایک فوجی افسر ہوتے ہیں. کون سی جگہ پہ نہیں ہوتے؟ اگر وہ چاہیں تو تردید کر دیں تو ہم بالکل چلائیں گے جناب. یحییٰ افریدی صاحب بطور اردلی یا بطور انچارج؟ سر وہاں پہ وہ ان کی سارا ملنا جلنا چیزیں بیچ ہیں، اے ڈی سی ٹائپ کہہ لیں، ان آفیشلی اے ڈی سی. ہاں ٹھیک ہے نا. اگر پرائم منسٹر کو کنٹرول کرنا ہے، پریزیڈنٹ کو کرنا ہے، تو پھر اب چیف جسٹس کو بھی کرنا پڑے گا. تو یحییٰ افریدی صاحب کو پہلے تو اجازت ہی مل رہی تھی کہ آپ نے ملنا ہے،
پھر اٹارنی جنرل کے پاس گئے. اب جب اٹارنی جنرل ظاہر فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے, ٹھیک, اس کے بعد پھر یحییٰ آفریدی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. پہلے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو فوجی افسر ساتھ ہیں وہ ظاہر ہے ادھر سے پوچھتے ہیں, بالکل وہیں سے پوچھتے ہیں. یہی چیز اڈیالہ میں ہوئی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر عاصم کو اور ڈاکٹر خرم کو بلایا ہی گیا تھا, ود اکوپمنٹس آئے تھے, وہ بلایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اوکے کا ہو گیا. پھر وہاں پہ بتایا بھی, یہ ادھر یہ بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے کچھ لوگ ہیں رابطے میں, تو وہ محمود خان اجگزئی صاحب تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد فیلڈ مارشل نہیں مانے, یہ بھی ہوا ہے. تو بلوچستان میں پھر جو ہو رہا ہے وہ تو پھر ہونا ہی ہے. دیکھیں ان کی توجہ ساری دوسرے معاملات پہ ہے نا. ہاں جی, سہیل کو بننے نہیں دینا, عمران خان کو نکلنے نہیں دینا, ان کو خواتین کو بھی دبانا ہے, بچوں کو بھی دبانا ہے, نوجوانوں کو بھی دبانا ہے, جنزی کو بھی دبانا ہے, ایک نئی ترمیم بھی کرنی ہے, بورڈ آف پیس میں بھی جانا ہے, حماس کو بھی غیر مسلح کرنا پڑے گا فیوچر میں, جتنے بھی کام بہت ہے نا. اسرائیل کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے, عالمی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی راضی رکھنا ہے, نوبیل کا پیس پرائز بھی ان کو لے کر دینا, اور بے شمار چیزیں ہیں, مودی کو بھی خوش رکھنا ہے. اتنا سارا کچھ ہے. جب یہ ایک ساتھ اتنی ڈیوٹیاں لگا دیں گے تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کا پھر یہ نہیں ہونا, توجہ کون دے گا؟ پھر اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو کام تقسیم کر لینا چاہیے جناب عاصم منیر صاحب کو. بھی دیکھیں ہمارے آئین نے کام تقسیم کر کے دیا ہوا ہے. آئین پاکستان نے ایسی پیاری تقسیم کی ہوئی ہے اور لکھ کر دیا ہوا ہے سب کو, اور پاکستان کے بہترین دماغوں نے آئین بنایا ہے, پھر مانتے ہی نہیں ہے. نہیں, اس میں آئین کے اندر رہتے ہو, یعنی کہ 27ویں ترمیم انہوں نے کروائی ہے نا, 27ویں ترمیم کروانے کے بعد بھی وہ یہ کام تقسیم کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ آ جائیں صرف انٹرنیشنل چیپٹر سنبھال لیں, یہ بورڈ آف پیس اور سارے معاملات, تو باقی سارے کام فوج کو کرنے دیں, اور ڈپٹی آرمی چیف کا کسی ایک کام میں بھی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ اناؤنس کر دینا کہ جس ایک شعبے میں پاکستان کی فوج نے اچھا پرفارم کیا ہے, صرف اس ایک شعبے کو پاکستان کی فوج سنبھال لے, تو صرف 2 شعبے ہیں جس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا. ایک لڑائی میں پاکستان کی فوج نے لڑائی ٹھیک لڑی ہے کئی دفعہ, بالکل, تو لڑائی میں انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے, تو وہ والا شعبہ ان کو آپ دے سکتے ہیں. دوسرا, انہوں نے اپنے جو ذاتی کاروبار ہے وہ بہت اچھے چلائے, بہت اچھے, بہت شاندار انہوں نے چلائے, اس میں انہوں نے بڑا بینیفٹ منافع. جی ہاں, تو یہ وہ 2 چیزیں انہوں نے اچھی چلائی ہیں, باقی تو اور کوئی چیز انہوں نے اچھی چلائی نہیں ہے. اگر چلائی ہو تو ان کے حوالے بھی کی جائے. میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو نا وہ بنا دیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, بنا کے نا وہ سارا کام ان کے ذمہ دے دیں, بورڈ آف پیس بھی دے دیں, یہ باقی جو ہے حماس والا کام, یہ سارا کام ان کو دے دیں. منیر صاحب جس دن CDF نہیں رہیں گے نا, ہاں جی, یا جس دن وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے, اس کے بعد یہ گورنمنٹ ان کو ملنے کے لیے ٹائم بھی نہیں دے گی. آپ کہہ رہے ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیں. ان کی ایڈوائس کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے کہ آج آپ کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا, 3 سال ہو گئے ہیں, پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج آپ قرضے لیتے ہی اگلے قرضے چکانے کے لیے. آپ کا وزیر اعظم خود اعتراف جرم کر رہا ہے ٹی وی کے اوپر کھڑا ہو کے ساری دنیا کے سامنے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈالروں کے بدلے میں اپنی خود مختاری بیچی ہے. یہاں پہ رک جائیں. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ کہتے ہیں میں نے اور فیلڈ مارشل نے مل کے, ہاں جی, دنیا کے ملکوں میں جا کے. اچھا, وہ بلینز آف ڈالر کی جو بات کرتے ہیں صابر بھائی, کیا کوئی ایک بھی اماؤنٹ آپ ایسی جانتے ہیں جو کسی ملک سے پاکستان میں بلینز آف ڈالر میں آئی ہو؟ سر سوائے وہ رول اوور کا پیسہ وہی قرضے ہیں, اور کون سے ہونے؟ نہیں, تو وہ تو 3 ملک ہیں, وہ تو سب کو پتا ہے. ہاں 3 ملکوں, تو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ ان 3 ملکوں کے ساتھ کون کون سا سودا آپ نے, کون کون سا نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کی, یہ سن لیں. یہ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں نا. اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں, اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے
اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو, آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور ایسی چیزوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے جو لاجیکل نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب نے ایسی کون سی چیزیں کی ہیں وہ بتائیں نا. اب جس وقت شہباز شریف کر رہے تھے بورڈ آف پیس, اس وقت تو یہ ٹرمپ کی خود تعریفیں کر رہے تھے, UN میں جا کے انہوں نے خود ووٹ ڈالا. دیکھیں نا 3 ملک ہیں صابر بھائی جن سے ہم نے پیسہ لیا ہوا. چائنا, UAE. سر پہلے چائنا پہ آ جائیں. جی ہاں, چائنا خود بورڈ آف پیس میں نہیں گیا, ہمیں کیوں بھیجے گا. بالکل. UAE پہ آ جائیں. UAE کے ساتھ اگر معاملات ہوتے اور ان کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہوتے تو ہم انہیں $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر دینے پر کیوں مجبور ہوتے. اور ویسے بھی UAE کا انٹرسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کر لیں, لیکن اتنا دباؤ نہیں ہو سکتا آپ کے اوپر. تیسرا سعودی عرب. سر سعودی عرب کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے سیلیبریشن کی ہو نہ, اس معاملے میں؟ بالکل نہیں. یا سعودی عرب خود محمد بن سلمان چلے گئے ہوں. دیکھیں سعودی عرب کا جو میں نے طریقہ کار دیکھا نا, ایک تو ہمیں نا محمد بن سلمان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, انہوں نے اپنی قیادت میں بڑی میچورٹی دکھائی ہے. صبر بھائی سیریسلی میں آپ کو, انہوں نے کچھ چیزوں میں بڑی میچورٹی دکھائی ہے. ایک یمن کے معاملے میں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ یمن ٹوٹ رہا ہے تو یہ وہ لے جائے تو وہ ہم لے جائیں تو نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے وسیع تر مفاد میں سوچا. یمن کے معاملے میں ان کی سوچ, صومالیہ کے معاملے میں ان کی سوچ, سوڈان کے معاملے میں ان کی تعمیری اور امن پسند والی سوچ. محمد بن سلمان نے اپنے آپ کو ریئلی میں ایک لیڈر ثابت کیا ہے گزشتہ چند مہینوں کی سیاست میں. ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید دباؤ کے باوجود وہ ابراہم اکارڈ پہ انہوں نے دستخط نہیں کیا, وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے انکار کیا اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. وہ خبریں رپورٹ بھی ہوئی. جی ہاں, اور جس طرح انہوں نے UAE کو کہا کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں, اور پھر اپنی بالادستی انہوں نے اپنے خطے میں شو کی محمد بن سلمان نے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب نے جو بورڈ آف پیس کی ممبرشپ لی ہے نا, وہ ایسے لیے کہ اچھا بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایک یہ بھی جسچر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم یہ کہہ رہے تو یہ بھی ہم کر کے دیکھ لیتے, یہ کڑوا گھونٹ بھی ہم کر لیتے ہیں. فوج تو نہیں نہ بھیج رہے وہ. انہوں نے اس انداز میں کیا اس کو. لیکن پاکستان میں کس انداز میں کیا؟ پاکستان نے ایسے کیا جیسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے ایسے کیا جیسے ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنا, اس کو دیکھنا, اس کی طرف اشارہ کرنا اور اس کے درشن کرنا, یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا کوئی اور نعمت بدل نہیں ہے. انہوں نے تو اس طریقے سے کیا صابر بھائی اسے. ہم وہاں پہ ان ممالک میں جو وہاں پہ گئے, ان میں شاید ہم واحد ملک تھے جو اتنے سارے قتلوں کے بعد, یعنی یہ آپ سمجھ لینا کوئی 70-80 ہزار بندہ شہید ہو گیا, اتنی بڑے پیمانے پہ شہادتوں کے بعد لوگ مل کر بیٹھے ہیں. قتلوں کے بعد جب صلح ہوتی ہے نا تو وہاں دعا کروائی جاتی ہے اور خاموشی اور سوگ کا عالم ہوتا ہے. ہمارے وہاں دانت ہی اندر نہیں اڑتے. نہ شہباز شریف صاحب کے اور عاصم منیر صاحب بھی بہت خوش تھے, چہرے ان کے چمک رہے تھے. ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی سیلیبریشن پہ گئے. اور آپ نے ہی وہ تصویر پوسٹ کی جس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ بھئی ان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے اس وقت. یہاں پہ آپ مرگ والے گھر میں جا کے آپ یہ نہیں کرتے, لیکن باقیوں کی نسبت نہ بڑا امیچور بیہیویئر تھا پاکستان کا. اب ان 3 ملکوں نے تو پاکستان کو مجبور کیا نہیں. چوتھا ملک وہ کون سا ہے جس نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے, یہ بتا دیں. ہمارے خزانے میں تو نہیں ہے. خزانے میں نہیں ہے. تو وہ کہاں گئے پھر؟ یہ کوشچن ہے, کہاں گئے پیسے؟ یہ کہتے ہیں ہم ملکوں سے اربوں ڈالر لے کر آئے. اچھا کئی کا لفظ استعمال کیا شباش. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمارا نا صحافتی لینگویج میں بھی اور سیاسی میں بھی, اور اردو کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چند کا مطلب ہوتا ہے 3 میکسیمم 4. جی ہاں, یہ چند ہوتا ہے. کئی کا جو ورڈ ہے نا یہ 5 سے شروع ہوتا ہے. 5 6 7 8. شہباز شریف نے لفظ استعمال کیا, غور سے سنے, کئی ممالک کے پاس گئے, وہ بتائیں نا کس کس سے پیسہ لیا ہے. اور وہ اگر پیسہ لیا ہے تو وہ اربوں ڈالر کون سے اکاؤنٹ میں گیا؟ پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹ میں تو نہیں آیا. اس کا جواب کون دے گا؟ تو صابر بھائی ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. یہ ہر آپریشن کے بعد, یعنی جب دہشت گردوں نے پلان کیا, منصوبہ بنایا, اس کا خاکہ تیار کیا, اس کے لیے ہتھیار اکٹھے کیے, اس کے لیے وسائل مہیا کیے, اس کے لیے نقشے تیار کیے, اس کے بعد وہ گئے اور جا کر انہوں نے موقع پہ وہ کر دیا.
جب انہوں نے کر دیا تو وہاں تک پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ایجنسیاں مکمل طور پہ ناکامی کی ایک داستان ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئے یہ پتہ کروانے میں کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد رسپانس ان کا اچھا تھا، اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے اور دہشت گردوں کی بڑی تعداد بھی ماری گئی، اور پھر دہشت گرد اپنا کام ڈال کے بھاگ گئے. جی ہاں، ڈپٹی کمشنر بھی اغوا، اچھا، اے سی بھی اغوا. مجھے اب یہ آپ بات بتائیں کہ اینڈ میں خبر ہم یہ دیتے ہیں ہمارا میڈیا کہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام. ہاں جی، سر ناکام یہ وہاں پہ کرنا تھا جب یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا. وہ جس دن انہوں نے ایگزیکیوشن کر دی، دہشت گردی انہوں نے کر لی، اس کے بعد آپ نے کیا ناکام کیا؟ اب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پی ٹی آئی کے علاوہ، اپوزیشن کے علاوہ صرف ان پہ کرتے نا تو یہ مسئلہ کب تک کا حل ہو چکا تھا. کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، اور آرمی چیف نے کہا تھا کہ 1500 بندہ ہے ٹوٹل. اتنا بندہ تو مار دیا ہاں، اتنا بندہ تو ویسے ہی مر گیا، اس سے زیادہ شاید مر گیا. اس لیے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. نہیں، یہ حقیقت ہے تو آگے چڑھا رہے ہیں. اور جاتے جاتے ایک بات کہ جاوید ہاشمی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا. سر یہ دیکھیں نا، جاوید ہاشمی صاحب، یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں لوگوں کو. یہ جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ہاں جی، اب دیکھیں نا بچے کا کیا قصور ہے. 70 آدمی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ایسے ہی داخل ہوتے ایسا ہیں، ہی آپ کے گھر میں بھی یوں ہی گئے ہیں اکٹھے ہو کر. اب یہ ہاشمی صاحب کے گھر کے اندر گھس گئے، ان کی فیملی کو اٹھا کر لے گئے، وہ بچے پہ ٹارچر کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح کیا، وہ بچے کا سر پھٹ گیا. حالانکہ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک سوال ہی اٹھایا تھا، اور وہ سوال تو ہر بندہ اٹھا رہا ہے. آپ کتنے بندوں کو اٹھائیں گے، کتنے بندوں کو ماریں گے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا، میں پھر یہی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے یہ، اور وہ ان کا کوئی بھی پروجیکٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. ڈیزل 11 روپے مہنگا ہو گیا. چلو یہ تے ہاں جی، معمولی جی گل ہے. ڈیزل 11 روپے مہنگا ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ وقت اب شروع ہو گیا ہے ہاں جی، جب صابر بھائی کسان نے گندم کو پانی لگانا ہے. جی ہاں، اور آپ کو پتا نا کسان گندم کو پانی کیسے لگاتا ہے؟ بالکل. جب کسان کو ٹریکٹر چاہیے، جب کسان کو بالکل. گندم چاہیے، جب اس کو پانی لگانا ہے، اور پانی لگانے کے لیے اس کو کیا چلانا ہے؟ انجن، اس کو انجن چلانا ہے، اور انجن چلانا ہے، ٹریکٹر چلانا ہے، ڈیزل سب کچھ انجن کرنا چلے گا ہے. نا. تو ڈیزل انجن چلے گا صابر بھائی تو اس کے لیے ڈیزل ڈلے گا. تو ایسے موقع پر کسان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی گئی، 11 روپے کا اضافہ انہوں نے کر دیا اس موقع. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.